پراپر روٹ سے آئیں گے تو بہت حد تک آپ کو آسانی ہو جائے گی. دیکھیں تو توحا بھی ہے نا قرآن پاک میں، سورت جو ہے وہ توحا بھی ہے، تو ہے تو ہے. اب حضور کا ایک نام توحا بھی ہے، تو اگر آپ نام بھی غلط بولیں گے تو پھر سرکار تو کہیں گے نا قیامت والے دن کہ یار تو میرا نام ہی سیدھا نہیں لینا رہا. ٹھیک ہے نا، تو اسی توانو توئیں پڑھ دے رہا گے. کیوں جی حافظ صاحب؟ تو تب بھی کیا ہے، یہ باعث ثواب نہیں ہے، باعث پکڑ ہے، باعث پکڑ ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے اس کو سیکھنا. بھارت تو ہے تو ہے. اب دیکھیں ساتھ ہی اب آ گیا ت صراط الذین انعمت ت ت تو. اچھا اب مخرج اس کا ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے جہاں سے حروف ادا ہو رہے ہیں، لیکن ڈفرنس کس چیز کا ہے؟ موٹائی کا اور باریکی کا. تو جو ہے آلویز کیا ہوتا ہے؟ تھک ہوتا ہے، اور تا آلویز کیا ہوتا ہے؟ تھن ہوتا ہے. اسی بات ہے، بچوں کو ہم اسے بھی بتاتے ہیں، اس کو اتنا ہی یاد کم از کم کر لیں. یعنی کہ ٹوٹکے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو کیا ہے؟ آلویز کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے. اور تا کیا ہے؟ آلویز. اب دیکھیں روٹ ایک ہے لیکن فرق موٹائی اور باریکی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت الذین انعمت. اب تو پہ آواز اوپر جا رہی ہے، تا میں نیچے آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب یہ تو اور تا ہو گئے. اور اسی طریقے سے دال بھی ہے، دال بھی جو ہے اس کا روٹ بھی ایک ہے، دال دال. آپ کی آواز جو ہے وہ سوری آپ کی جو زبان ہے وہ ڈیورنگ پروننسیشن آف دا لیٹر وہ آپ کی دانتوں سے کراس نہیں کرے گی، باہر نہیں آئے گی. دال دال. ہم بولتے ہیں دال دال دال، یہ دال وہ کھانے والی ہوتی ہے، یہ والی دال نہیں ہے. دال دال. اب نوکے زبان اور سامنے والے دو دانتوں کی جڑ میں جب آپ کی زبان لگی تو اب یہ تو تا دال. ٹھیک ہے. الحمد، جگہ جگہ وہی لیٹرز ہیں جو مل کے کیا بن رہے ہیں؟ ورڈز بن رہے ہیں. الفابیٹس کا کانسیپٹ ہی یہی ہے ہر زبان کے اندر کہ الفابیٹس جو ہیں وہ سیپریٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ کلیکٹ کر کے بناتے ہیں تو وہ ایک ورڈ بن جاتا ہے. پھر ورڈز کو جب کلیکٹ کرتے ہیں تو ایک سینٹینس بن جاتا ہے، اور آپ سینٹینسز کو ملاتے ہیں تو سٹوری بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ کانسیپٹ ہے. تو لیٹرز کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہم عام طور پہ بولتے ہیں ایپل ایپل. بولا سمجھ تو آ گیا، ایپل ہی بولنا، ایپل ایپل. اب اس پہ اتنا وہ زور لگاتے ہیں کہ ایپل ہی کہیں. اب ویجیٹیبل کو کیسے کہنا ہے اور سمپل ٹیبل کو کیا کہنا ہے؟ ویجیٹیبل ویجیٹیبل. ٹھیک ہے نا. تو عام ہے ٹیبل. تو لفظوں کی ادائیگی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ نے روٹ سے بولا ہے یا نہیں بولا. ٹھیک ہے. تو جگہ جگہ دال آ رہی ہے، جگہ جگہ تا آ رہی ہے، جگہ جگہ تو آ رہی ہے. تو آپ کی پروننسیشن ٹھیک ہو گئی. دیکھیں الحمد الحمد. اب لام کے اوپر آواز نہیں ہلانی، ہا کی آواز آپ کے حلق سے آئے گی. دال کی آواز آپ نے آج پڑھ لی ہے کہ نوکے زبان ہے اور سامنے والے دو دانتوں کی جڑ ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے الحمد الحمد صراط الذین صراط الذین صراط الذین صراط الذین. اللہ جو ہے سافٹ پڑھا جائے گا. اچھا یہ جو الفاظ ہے نا کچھ، اس کو کہتے ہیں متشابہ الصوت. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے متشابہ الصوت. یعنی کہ کچھ لیٹرز ایسے ہیں کہ ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ مطلب کلوز ٹو ادر لیٹرز. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جب بھی اس کو کرنا ہے تو مطلب بڑا کیئرفلی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پروناؤنس کرنا ہے. اب دال کی آواز زا سے بھی مشابہ ہو سکتی ہے. سختی سے پڑھیں گے تو زا بن جائے گا صراط الذین. ہم سارے یہی پڑھتے ہیں صراط الذین، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا، بس وہ زال پڑھا جا رہا ہے جیسے بھی پڑھا جا رہا ہے، اور آگے بعد جو زا رہا ہے اسے بن گیا.
وہ زوا بھی بن رہا ہے اور ضاد بھی بن رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ متشابہ الصوت الفاظ ہیں جو جب بھی ادا کیے جائیں گے تو ان کی آواز مکس ہو جائے گی. ان کی آواز کو کلیئر کر دیا نا. جب علیحدہ علیحدہ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی آواز کو بھی کیا کرنا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہی ادا کرنا نا. صراط الذین صراط الذین انعمت انعمت. یہ تو میں نے آپ کو ایک آیت کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کروا دی. اب اس کے صرف الفابیٹس پہ آ جائیں آپ. جیسے دال ہم نے پڑھا تو بولیے د د د دی دو. ٹھیک ہے، یہ معروف آواز ہے. ٹھیک ہے، د دی دو تو 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 نہیں تو تو توئی تو ت ت تی تو. یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. صرف آپ نے روٹ پتہ چل گیا ہے، نوک زبان، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ سامنے والے دو دانتوں کی جگہ. اچھا، ابھی ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، صاد. صاد کا مخرج کیا ہے؟ جیسے صراط کیا ہے؟ صاد اور سین یہ بھی کیا ہے؟ دونوں قریب قریب ہیں. صاد کی آواز بھی اور سین کی آواز بھی. ٹھیک ہو گیا؟ صاد جب بھی آپ ادا کریں گے تو اس کی آواز موٹی ادا ہوگی. زبان کا درمیان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اوپر والے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے. دیکھیں، سو سو سو، یعنی کہ یہ درمیان زبان کا اور اوپر کا آپ کے اس کے مد مقابل جیسا یور پائلٹ، جب اس کے درمیان اوپر اس کو ڈھانپے گا، ٹھیک ہے نا، middle of your tongue that will cover your palate. ٹھیک ہے، تو آپ کو سواد جی جوفے دہن، اس کو جوفے دہن بولتے ہیں. نہیں، دیکھو تو خالی خلا ہے نا وہ. اچھا، لیکن جب اس کے ساتھ مل گیا تو جوفے دہن تو ختم ہو گیا نا. جوفے دہن تو اس وقت تک دیکھیں آ. اب یہ خالی حصہ جو ہے جوفے دہن ہے. لیکن جب یہ زبان کسی جگہ پر بھی لگ گئی تو جوفے دہن کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اس کا اپنی جگہ ہے. لیکن بڑی بات ہے، آپ نے جوفے دہن ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ پڑھایا تھا. اچھا، چلیں اس کو بھی انشاءاللہ کسی جاتے جاتے عرض کر لوں گا. تو صاد جب بھی ادا کیا جائے گا تو آپ کا زبان کا درمیان اور اس کے مد مقابل اوپر کا تالو جب ڈھانپ لے گا، دیکھیں سو. یہ بزرگوں کے اور اساتذہ کے الفاظ ہیں جو گنے چنے میں بیان کر رہا ہوں. بس انہی کو یاد کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کو لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو سوئی سو س سی سو. اچھا، اس میں ایک اور آپ نے محسوس کیا آپ نے کہ صاد اور سین کی آواز میں سیٹی ہے. اس کو کہتے ہیں حروف صفیریہ. صفیر کا معنی ویسے بھی صاد کے ساتھ جو صفیر ہوتا ہے ایک سین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. دیکھیں نا، اب جو سین کے ساتھ صفیر ہوتا ہے اس کا معنی ایمبیسڈر ہوتا ہے، اور جو صاد کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی وزل ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں اتنی سی پروننسیشن سے ایمبیسڈر سے آپ نے وزل بنا دی ہے اس کو. تو ہم صاد بھی ایک ہی طرف پڑھے جا رہے ہیں، سین بھی ایک ہی طرف پڑھے جا رہے ہیں. اب قرآن پاک میں صاد کے الفاظ بھی بہت سارے ہیں، سین کے ساتھ بھی بہت سارے ہیں. تو صاد ہمیشہ موٹا، سین ہمیشہ باریک. ٹھیک ہو گیا جی؟ صراط الذین صراط الذین انعمت. ٹھیک ہے، اب یہ بھی الفاظ ہو گئے. میری کوشش ہے کہ آج ہم مخارج کمپلیٹ کر لیں. فا کا مخرج کیا ہے؟ فا کا مخرج یہ ہے، سامنے والے دو دانت جن کو ہم نے ثنایا کے نام سے تعبیر کیا، اس کی نوک، یعنی مثال کے طور پہ یہ سامنے والے دو دانت ہیں اور یہ سامنے والے اس کی نوکیں ہیں. اس نیچے والے لب کے اوپر جب آ کر لگے گا تو فا ادا ہوگا. دیکھیں ف ف، جیسے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فیہا فیہا ف ف فی فو. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں با. با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے